بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ برآمدے کے ایک کونے میں لگا کداور آئینہ، بس یہی ایک جگہ تھی پورے گھر میں جو اسے پسند تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے لپسٹک کا شیڈ درست کیا، اور ہے ہی کیا 3 مرلے کے اس ٹربا نما مکان میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، جن کے آگے برآمدہ اتنا کہ اگر چارپائی بچھا لو تو گزرنے کا راستہ بھی نہ رہے۔ برآمدے کے دوسرے کونے میں رکھا لکڑی کا ایک چھوٹا سا تختہ، جس کے اوپر چولہا رکھ کر اسے باورچی خانے کا شرف بخشا گیا تھا۔ برآمدے کے آگے چھوٹا سا صحن، جس میں 2 سے 3 چارپائیاں بھی بامشکل سے آتی تھیں، اور دروازے کے عین دائیں جانب بنا غسل خانہ، جس میں کھڑے ہو کر نہانا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ یہ سب کچھ وہ پچھلے 25 سالوں سے دیکھتی چلی آ رہی تھی، پر ان پچھلے 4 سالوں سے اسے یہ سب بہت چھوٹا اور حقیر دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے کیا؟ اس نے کندھے اچکا کر ان سوچوں سے پیچھا چھڑایا، اور پھر سے آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ یہ دوپٹہ بھی نہ۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے بھاری بھرکم دوپٹے کو سینے سے پرے ہٹاتے ہوئے بڑبڑائی۔ ماتھے پہ لٹکتا ٹیکا، جسے وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں 20ویں بار درست کر چکی تھی، ایک بار پھر سے درست کیا۔ کانوں میں جھولتے بندے، جو وزنی ہونے کی وجہ سے ایسے لٹک رہے تھے جیسے ابھی کانوں کو چیرتے ہوئے نیچے جا گریں گے، اور گلے میں پہنا ہار، جس نے اس کی سراہی جیسی گردن کے ساتھ ساتھ اس کے سینے کے نشیب و فراز کو بھی کافی حد تک چھپا رکھا تھا، اب گردن میں اکڑاؤ پیدا کر رہا تھا۔ گولڈن کلر کا سلیو لیس بلاؤز، جسے وہ کچھ زیادہ ہی فٹ کرا بیٹھی تھی، اب اس کے لیے سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہا تھا۔ آگے سے قدرے اونچا، جبکہ پیچھے سے زمین پہ ٹکا ہوا میرون کلر کا لہنگا، جس پر گولڈن کام نمایاں تھا۔ اس نے حسرت سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو اپنی اس خوش قسمتی کا یقین دلایا، اور پھر ہنستے ہوئے بڑی ادا سے اس نے بلاؤز اور لہنگے کے درمیان سے جھانکتی اپنی سرخ و سفید پتلی کمر پہ ہاتھ رکھا، اور ایک جانب کو جھکتے ہوئے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر اس نے خود کا موازنہ ایشوریا اور کرینہ سے کیا، اور پھر خود ہی اپنی سوچ پہ شرما گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خیالوں میں کھو کر کہیں اور پہنچتی، دروازے پہ ہونے والی گاڑی کے ہارن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو آ گئے وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ کب سے وہ اس پل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے خوشی خوشی آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ آج رخصتی تھی اس کی، اور رخصتی بھی ایسی کہ جس میں کوئی شامل بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے امی ابو بھی نہیں۔ نکاح وہ کچھ ماہ پہلے ہی کر چکی تھی، جس کی اطلاع اس نے اپنے گھر والوں کو آج دوپہر میں رخصتی کی خبر کے ساتھ ہی دی تھی۔ میں تمہیں ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی تم۔ ایک درمیانی عمر کی عورت ساتھ والے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آئی تھی۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس ہی رکھیں، دعائیں نہیں دے سکتی تو کم از کم بد دعائیں تو نہ دیں۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ایک لمحے کو رک کر اس نے ماں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ اماں، میں جس پل کا انتظار اپنے بچپن سے کرتی چلی آ رہی ہوں، اب اگر وہ خوش قسمتی سے مجھے مل رہا ہے تو آپ مجھے روکے تو نہ۔ اس نے بڑی امید سے یہ کہتے ہوئے ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، یہ کہہ کر اس کی ماں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ شریف لڑکیوں کی رخصتی 4 لوگوں کی موجودگی میں دن کے اجالے میں ہوتی ہے، یوں رات کے سناٹے میں نہیں۔ وہ اس کی ماں تھی، سمجھائے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ اماں، تو میری بات مان۔ اس نے پیچھے مڑتے ہوئے بھاگ کر ماں کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ تو مجھے خوشی خوشی رخصت کر دے۔ اب کہ اس نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ پھر دیکھنا اماں، میں کیسے تم لوگوں کی زندگی آسان کر دوں، دولت سے بھر دوں گی اس گھر کو، دولت سے۔ اس نے بازو کھولتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گھوم کر کہا۔
خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا جو گلے میں بدنامی کا توق سجا کر ملے؟ تو بس پھر تو اور ابا سڑتے رہو اس جہنم میں جا رہی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاجرہ اسے کہو کہ آج کے بعد ہم مر گئے ہیں اس کے لیے۔ اندر کہیں دور سے آتی ایک کھوکھلی آواز نے اس کا تعاقب کیا۔ ہاں اس کے علاوہ اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں؟ اور آپ بھی سن لیں، میں بھی مر گئی آج سے آپ کے لیے، اس نے خاصی بلند آواز میں کہا تھا۔ دیا ہی کیا ہے آپ نے آج تک مجھے؟ ہمیشہ میری کامیابیوں سے جلتے ہی تو آئے ہیں آپ دونوں، نخوت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم دروازے سے باہر رکھے۔ حارث صاحب نہیں آئے مجھے لینے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ گھر پہ ہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ڈرائیور نے بادب جواب دیا۔ اس نے بھلا کب دیکھی تھی ایسی جھکری؟ مطمئن ہو کر اس نے اپنا سر گاڑی کے شیشے سے باہر نکالا تاکہ کھلی فضا میں سانس لے کر اپنے اندر کی گھٹن کو کم کر سکے۔ اس کے ابا سرکاری اسکول میں کلرک تھے۔ وہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترسی تھی۔ نہ اچھا کھا سکی، نہ اچھا پہن سکی، اور اوپر سے اللہ نے اسے ایسی شکل و صورت سے نوازا تھا کہ جو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تم تو پری ہو پری، تمہیں کسی بڑے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ جیسی تمہاری شکل ہے تم پہ یہ کپڑے ذرا بھی نہیں جچتے۔ دیکھنا تمہیں کوئی شہزادہ ہی بیانے آئے گا۔ انہی باتوں نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ گھر کی ہر چیز میں مین میخ نکالنا اس کا وتیرہ بن گیا تھا۔ جیسے تیسے کرا کے اس نے BA پاس کر ہی لیا۔ اسی دوران اس نے اخبار میں پرسنل سیکرٹری کا اشتہار پڑھا اور گھر والوں کی مرضی جانے بغیر انٹرویو دینے پہنچ گئی، اور اس سے قوی امید تھی کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ اس کے باپ نے اس کی نوکری کی وجہ سے اس کے ساتھ بولنا ترک کر دیا، پر اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اپنے خوابوں کی، اور اپنے خوابوں کی تعبیر پانے میں اسے 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ یار اس دفعہ تمہیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگ گیا اپنی سیکرٹری کو پھنسانے میں؟ آج خلاف معمول اس کی آنکھ کچھ جلد ہی کھل گئی تھی، اور بیڈ پر حارث کو نہ پا کر وہ باہر اسے دیکھنے ہی آئی تھی۔ جب ڈرائنگ روم سے آتی اجنبی آواز پر وہ ذرا دیر کو رکی۔ بس یار کیا بتاؤں، کیا کیا جتن کر کے اسے پھنسایا ہے میں نے۔ حارث کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بھاری کام کر کے تھک گیا ہو۔ پر یہ نکاح کی کیا سوجی تمہیں؟ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ کیا یہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے؟ سالی نکاح سے کم پہ راضی ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اگر اسے ایسے چھوڑ دیتا تو پھر مجھے حارث یزدانی کون کہتا؟ حارث نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ حارث کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے، اور پھر ریکارڈ بھی تو برابر رکھنا تھا نا۔ دوسرے آدمی کے صرف لفظ ہی نہیں، لہجہ بھی گھٹیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، آج تک جتنی بھی آئی ہیں تیرے بھائی سے بچ کر نہیں گئی۔ حارث کا لہجہ خوابناک ہو رہا تھا۔ تو کیا حارث شراب؟ یہ سوچ کر اس کے قدم ڈگمگائے۔ اچھا تو آگے کا کیا ارادہ ہے پھر؟ کب فارغ کر رہے ہو اسے؟ اس کی سماعتیں ایک بار پھر ان کی باتوں کی طرف ہو گئیں۔ یار اتنی تو مشکل سے ہاتھ لگی ہے، اب آسانی سے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، 3-4 مہینے تو عیش کروں گا ہی۔ حارث کی اس بات پر دوسرے آدمی نے جم کر کہکہا لگایا۔ اس نے بے اختیار اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ پر تم تو ایک دفعہ کا پہنا کپڑا دوبارہ نہیں پہنتے، تو پھر اب اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کامران تم بھی اگر اسے ایک بار دیکھ لو گے نا تو ہوش کھو بیٹھو گے اپنے۔ لگتا ہے اس دفعہ کافی بڑھیا مال ہاتھ لگا ہے۔ کامران نے کمینگی کی حد کر دی۔ یار پچھلے 4 سالوں سے میں اس کے پیچھے کتوں کی طرح گھوم رہا تھا، اور یہ سالی مجھے چھونے تک بھی نہیں دیتی تھی۔ حارث کے لہجے میں اس کے لیے حقارت ہی حقارت تھی۔ بس کر یار ورنہ میں ابھی اندر۔ تم ملک صاحب سے میری میٹنگ فکس کرا دو، پھر یہ تمہاری ہی تمہاری۔ حارث نے لوہا گرم دیکھ کر فوراً چوٹ کی۔ پورے کمینے ہو تم بھی، دیکھ لو فائدہ تمہارا ہی ہے، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔
हारिस ने उसे आंख मारते हुए चिढ़ाया। अच्छा करता हूँ कुछ, पर तुम अपनी इस बात से मुकर ना जाना। कामरान ने उसे घूरा। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? हारिस ने उस पर अपनी नजरें जमाई। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस वैसे कह रहा था, और तुम तो जानते हो कि मुझे तुम्हारा जूठा खाने की आदत है। बस 2 हफ्ते दे दो, मैं तुम्हारी मीटिंग फाइनल कराता हूँ। ये कहकर कामरान उठ खड़ा हुआ। यार, जैसे तुम उसके बारे में बता रहे हो, अगर बाद में उसने कोई तमाशा किया तो तुम उसकी फिक्र मत करो, घर तो वो जा ही नहीं पाएगी। मैं उसे इस काबिल छोड़ूंगा तो तब ही है ना, और फिर उसके पास सिवाय तुम्हारे कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। और वैसे भी वो ऊंची उड़ान उड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हारिस ने कामरान को उसकी तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी कराई। तो ये है मेरी औकात। उसने अपने किरची किरची हुए वजूद को बामुश्किल समेटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। पता नहीं कौन है इस वक्त, हाजरा दरवाजे की तरफ जाते हुए बुड़बुड़ाई। कौन है? अम्मी, मैं अरसला। उसने काफ़ी हिम्मत जमा करते हुए ये अल्फाज कहे। हाजरा ने बिना किसी ताखीर के दरवाज़ा खोला। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे। वो हाथ जोड़े उजड़ी उजड़ी सामने खड़ी थी। तू रात के इस पहर, और वो भी अकेली? हाजरा ने उसके पीछे गली में इधर उधर झांकते हुए पूछा। कौन है दरवाजे पे? पीछे से अनवर साहब की आवाज़ सुनाई दी। अब्बा। वो माँ को एक तरफ करते हुए अंदर भागी। अब्बा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहक गई थी। वो हाथ जोड़े बाप के आगे गिड़गिड़ाई। अनवर साहिब हवास बागता बीवी को देखे गए। हाजरा, उसे कहो कि यहाँ से चली जाए। हाजरा अभी भी दरवाजे की कुंडी हाथ में पकड़े बुत बने खड़ी थी। अब्बा, मुझे माफ़ कर दे। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अंधी हो गई थी दौलत के नशे में। अरसला ने बाप का बाजू पकड़ते हुए मिन्नत की। दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से। अनवर साहब ने अपने बाजू से उसके हाथ की गिरफ्त ढीली करते हुए उसे पीछे की जानिब झटका दिया, तो वो अपने ही वज़न में नीचे ज़मीन पे जा गिरी। अब्बा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे बस एक बार माफ़ कर दे। अनवर साहब ने पाँव छुड़ाने की कोशिश की तो वो भी साथ घसीटती चली गई। वो चाहकर भी उसे ठोकर ना मार पाए। हाजरा, इसे कहो कि चली जाए मेरे घर से। तू तो मर गई थी ना हमारे लिए, तो फिर अब? अनवर साहब ने उसे बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। अब्बा, तू मुझे अपने हाथों से गला दबा के मार दे। उसने बाप का दूसरा हाथ पकड़कर अपने गले पे रखा। पर मुझे घर से ना निकाल। उसकी आंखों से बहते आंसू सीधे उनके दिल पे गिर रहे थे। इन्हें अचानक वो मंजर याद आने लगा जब वो 8 साल की एक मासूम गुड़िया थी और एक दुकान में बड़ा सा शीशा देखकर उसे लेने की जिद में वहीं रोने बैठ गई थी, और उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर उनसे रहा नहीं गया था और मजबूरन उन्हें वो शीशा लेकर उसे देना पड़ा था। उनकी अरसला के बालों पे पड़ी गिरफ्त खुद ब खुद ढीली होती चली गई। हाजरा, इसके सर पे चादर डालो और इसे अंदर ले आओ। उन्होंने अपने आंसू साफ किए जो कब से उनकी दाढ़ी को तर किए जा रहे थे। अपनी बेटी को अगर मैं ही माफ़ नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? ये सोचते हुए वो अंदर